ان کا سوال ہے کہ الیکشن میں سیاسی پارٹیاں اپنا اپنا بیانیہ لے کے میدان میں اتری ہیں، لیکن عوام کا بھی تو کوئی بیانیہ ہونا چاہیے۔ آپ کے نزدیک پاکستانی عوام کن ترجیحات کو ذہن میں رکھ کے ووٹ کاسٹ کریں اور ان کی سیاسی پارٹیوں سے کیا ڈیمانڈ ہونی چاہیے؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز ذہن میں نہ رکھیں۔ جس بدماش کو آزمایا ہے، مومن کا بھائی، میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے اور آپ کے محبوب ترین ہستی نبی پاک کا فرمان ہے، مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ کوئی ضرورت نہیں ان ترجیحات کو، تو کیا ڈیمانڈ؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ جس بدماش کو دیکھ چکے ہو، آزما چکے ہو، اور کئی بار آزما چکے، اس پہ تھوک دو بس۔ تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید کے خلاف مریم نواز اور شہباز شریف نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لی۔ لاہور کو نون لیگ کا گڑھ سمجھنے والی نون لیگ کی لیڈرشپ خود ہی لاہور سے بھاگ رہی ہے۔ کوئی قصور تو کوئی میاں والی سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ صنم جاوید کے والد کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ صنم جاوید ان کے یعنی نون لیگ کے 10 سیمن اس پہ بھاری۔ نون لیگ کی سینئر قیادت ایک معمولی سی لڑکی سے اتنی خوفزدہ کیوں؟ دیکھیں، سب جو بھائی دوست احباب ہیں ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ خود سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مدت ہوئی لاہور نون لیگ کا گڑھ نہیں ہے، اسی لیے یہ بھاگے پھر رہے ہیں۔ دوسری بات، اب صنم جاوید کے حوالے سے میں نے اپنے پروگرام سما والے پروگرام میں بلیک اینڈ وائٹ میں 5-7 دن پہلے ایک بات کی تھی کہ اگر صنم جاوید کے مقابلے پہ مریم یا کوئی اور کھڑا ہوتا ہے تو فتح شکست کو گولی مارو۔ اگر اس کی ضمانت ضبط نہیں ہوتی تو میں سمجھوں گا کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ تو تازہ ترین بات ہے نا جی۔ میں نے تو پچھلے سما کے بلیک اینڈ وائٹ میں کیٹیگوریکلی یہی بات کی تھی کہ صنم جاوید کے مقابلے پہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، یا مریم شریف ہو، یا جو بھی ہو، یا تینوں ہوں تو تینوں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ اور ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جیت جوت کی تو بات ہی کوئی نہیں، اگر ضمانت ضبط نہیں ہوتی تو میں سمجھوں گا یہاں واردات ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے۔ نمبر 1۔ اچھا، یہ جو صنم جاوید کے والد نے کہا ہے کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ صنم جاوید ان کے 10 سیمنز پہ بھاری ہوگی، وہ ان کی ٹوٹل لیڈرشپ پہ بھاری ہے۔ اور یہ بات میں آپ کے سوال کے جواب میں نہیں کر رہا، یہ ہفتہ پہلے میں کر چکا ہوں۔ اب سوال کرنے والوں کے ساتھ مجھے ایک ہلکی سی شکایت ہے، جیسی اپنوں سے ہوتی ہے۔ یہ آخری جملہ ہے کہ نون لیگ کی سینئر قیادت ایک معمولی لڑکی سے اتنی خوفزدہ ہے۔ تو ساتھیوں، وہ غیر معمولی لڑکی ہے، معمولی نہیں۔ بڑے بڑے فنے خان دم دبا کے بھاگ گئے، وہ شیر کی بچی کھڑی ہے۔ اور میں نے اس تبصرے کے بعد مجھے کسی نے اس کی تصویر دکھائی تو میں نے کہا ہاں یہ تصویر میری نظر سے گزری ہوئی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں رہ گیا تھا چہرہ۔ تو وہ معمولی، یہ غیر معمولی، مریم غیر معمولی ہے، بے نظیر غیر معمولی۔ کیا مطلب؟ 3 ٹانگیں تھیں مریم نواز کی، ایک آنکھ، اس میں وہ اس لیے غیر معمولی ہے کہ وہ نواز شریف کی پیسہ پوسا بہت ہے، وہ اور کچھ بھی نہیں۔ بے نظیر بھٹو اس لیے غیر معمولی تھی کہ بہت پڑھی لکھی تھی، بہت قابل تھی، ایک فیملی بیک گراؤنڈ تھا اور بڑی دلیر تھی۔ یعنی یہ میں کون ہوتا ہوں سرٹیفکیٹ دینے والا بے نظیر بھٹو کو؟ یہ سرٹیفکیٹ حبیب جالب نے دیا، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے۔ دیکھنے میں تو ہم سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ کیا سلطان ٹیپو کی 4 ٹانگیں تھیں؟ نہیں۔ اسپارٹیکس کے 4 بازو تھے؟ نہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔
غیر معمولی وہ ہوتا ہے جو غیر معمولی پن کا مظاہرہ کرے. سو صنم جاوید از ناٹ معمولی لڑکی، غیر معمولی ہے. اس سے ایسا تو مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا ارد گرد. نون لیگ تو ساری اکٹھی ہو، یعنی مریم اورنگزیب سے لے کے بڑی مریم، چھوٹی مریم، 15 20 25 30 40 50 اور مریم اکٹھی کر رہا ہوں. حتیٰ کہ میرے پروگرام جو ہے، میری بھتیجی ہے وہ جو مریم ظفر ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کی جو ہوسٹ ہے، وہ پوتی ہے وہ ظفر اقبال صاحب کی، وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. اس کو بھی ڈال لو، سوری مریم ہے. اس کے باوجود نہیں اس کے مقابلے میں. اس کا لیول ہی اور ہے، اس کی سوچ اور ہے، اس کا کیریکٹر اور ہے، اس لیے وہ نہیں.